نمبر 595 595 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے؟ امام مسلم. علی بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى على بعیره خارجا الى سفر کبر ثلاثا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اونٹ پہ اچھی طرح بیٹھ جاتے، اپنے اونٹ پہ اچھی طرح بیٹھ جاتے، استوا سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتے، علی بعیری اپنے اونٹ پہ، خارج سفر الی سفر جب کہ آپ نکل رہے ہوتے تھے کسی سفر کے لیے، کسی سفر کے لیے نکلتے ہوئے جب آپ اپنے اونٹ پہ اچھی طرح بیٹھ جاتے تھے کبر ثلاثا، تو آپ 3 دفعہ کیا کہتے؟ اللہ اکبر، کہ ہر چیز سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ثم قال، پھر آپ کہتے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. یہ دعا کبھی آپ نے کسی جہاز میں سنی؟ کسی جہاز میں یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہو؟ اگر آپ نے کبھی سنی ہوگی تو وہ ایک ہی ایئر لائن ہے جس میں آپ نے سنی ہو. اس ایئر لائن کو کیا کہتے ہیں؟ سعودی ایئر لائن. سعودی ایئر لائن ہی ایک ایئر لائن ہے جس میں یہ لمبی دعا پڑھائی جا رہی ہوتی ہے اور پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو اب یہ دعا کا ترجمہ سیکھیں، ترجمہ سنیں، اور جن میرے بھائیوں اور بہنوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے وہ وعدہ کریں اپنے رب سے کہ ہم نے یہ دعا یاد کرنی ہے. بڑی پیاری دعا ہے. اور مردوں سے میری درخواست ہے کہ جب آپ اپنی گاڑی لے کے بچوں کو لے کے مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، دمام سے مدینہ جاتے ہیں، دمام سے آپ ریاض جاتے ہیں، ریاض سے آپ جدہ جاتے ہیں، تو آپ گاڑی میں ہر دفعہ بیٹھتے ہوئے یہ دعا اپنے بچوں کو پڑھائیں. بار بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ان کو یاد ہو جائے گی، اور وہ بچے آپ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ صدقہ جاریہ بن جائے گی. تو دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا. یہ شروع کا حصہ جو ہے یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ تک. سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات الذی جس نے سخر مسخر کیا، تابع کیا، لنا ہمارے، ھذا اس کو، کس کو؟ اس سواری کو جس پہ بیٹھا ہوا ہوں، جو اونٹنی، یہ گھوڑی، یہ گدی، یہ کار، یہ موٹر سائیکل، یہ جو بھی ہے. تو پاک ہے وہ ذات، کسی سے پاک ہے؟ یہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے. تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا. اس میں پیغام ہے، اے مسلمان، گاڑی پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو فن خان نہ سمجھ. جہاز چلانے والے، گاڑی چلانے والے اور گھوڑے پہ بیٹھنے والے اپنے آپ کو بڑی شے نہ سمجھ. تجھ میں تکبر نہیں آنا چاہیے. اس جانور کو، اس گاڑی کو، اس جہاز کو تیرے تابع کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ کا شکر ادا کر. تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا. وما كنا له مقرنين، جب کہ ہم، واو حالیہ ہے تو کیا معنی دے گی؟ جب کہ، حالانکہ، جب کہ ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے. اصل میں ایسے ہوگا وما كنا مقرنين له، ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، ہم اس کی طاقت رکھنے والے نہیں تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف یقیناً واپس جانے والے ہیں.
رب نے پیدا کیا تھا، دوبارہ اس کے پاس جانا ہے، پیغام ہے کہ رب کے پاس جانا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یہ گاڑی، یہ موٹر سائیکل، یہ اسکوٹر، یہ کشتی، یہ جہاز، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والے اپنی زندگی اللہ کی شریعت کے تابع کر دے، جیسے اللہ نے یہ سوال ہی تیرے تابع کر دے۔ اللہم اے اللہ، انا نسألک، بے شک ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں، تو اس سے مانگتے ہیں، تو اس سے سوال کرتے ہیں، فی سفرنا ھذا، اپنے اس سفر میں، ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں اپنے اس سفر میں۔ کس چیز کا اپنے سفر میں سوال کرتے ہیں؟ البر، نیکی کا، کہ یا اللہ اس سفر کو نیکی کا سفر بنا دے، ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں اپنے سفر میں البر، نیکی کا، والتقوی، اور پرہیزگاری کا۔ البر، نیکیاں کریں، والتقوی، گناہوں سے دور رہیں۔ سفر کے دوران ہم گانے نہ سنیں، سفر کے دوران ہم گندی فلمیں نہ دیکھیں، اور نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اے اللہ ہم تو اسے سفر میں سوال کرتے ہیں نیکی کا اور پرہیزگاری کا، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اور عملوں میں سے ان کا جن کے تو راضی ہو۔ تین چیزوں کا سوال کیا، البر، نیکی کا، والتقویٰ، اور تقویٰ پرہیزگاری کا، اور نمبر 3 ان اعمال کا ما ترضیٰ جن پہ تو راضی ہو۔ ایسے اعمال مجھے کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند۔ اللہم، کیسی دعا ہے جی، جو یاد نہ کرے بد نصیب ہے کہ نہیں ہے۔ اللہم اے اللہ، ہون علینا سفرنا ھذا، اور پھر جس کو ان دعاؤں کا ترجمہ آتا ہوگا تو کیا سفر کے دوران پھر وہ گندے کام کرے گا؟ کیونکہ عام طور پر سفر کرنے والے سفر میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کہ آج جو گناہ کرنے ہیں کر لو، آج شاید وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ شاید چھٹی مل گئی ہے۔ اللہم اے اللہ، ہون علینا سفرنا ھذا، ہم پہ ہمارے اس سفر کو کیا کر دے، آسان کر دے، ہلکا کر دے۔ ہون، ہلکا کر دے، آسان کر دے، علینا، ہم پہ، سفرنا ھذا، ہمارے اس سفر کو۔ وقوی عنا بودا، وقوی، اور لپیٹ دے، عنا، ہم سے، بودا، اس کی دوری کو۔ یعنی سفر تو بہت لمبا ہے لیکن تو ایسی برتیں ڈال کہ ہلکا ہو جائے۔ وقوی، اور لپیٹ دے، عنا، ہم سے، بودا، اس کی دوری کو۔ اللہ، تو کیا کیسی عظیم شان دعا ہے کہ سفر کو آسان کر دے، ورنہ عام طور پہ سفر میں عجیب و غریب حادثے ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنی، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہم اے اللہ، انت صاحب فی السفر، تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے۔ ان کے یا اللہ سفر میں تیرا ساتھ چاہتے ہیں، ہماری مدد کرنا، ہمیں بچانا گناہوں سے بھی اور کسی قسم کے حادثے سے۔ اے اللہ تو ہی سفر میں ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الاہل، اور تو ہی گھر والوں میں خلیفہ ہے، جانشین ہے، نائب ہے۔ ان کے ہم تو گھر میں نہیں ہیں لیکن تو پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ تو یا اللہ گھر والے تیرے والے، گھر والے کس کے حوالے؟ تیرے، ان کی حفاظت یا اللہ تو نے کرنی۔ کیسی دعا ہے جی۔ ہم لوگوں کو فون کر کے جاتے ہیں یار میں جا رہا ہوں، میرے بچوں کا پیچھے سے خیال رکھنا، اور اللہ سے بھی تو رابطہ کرے نا یہ دعا پڑھ کے۔ اے اللہ تو ہی سفر میں ساتھی ہے اور تو ہی اہل و یال میں کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان کے مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مراد یہ ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من وعثاء السفر، سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے۔ وعثاء مشقت کو، تھکاوٹ کو اور پریشانی وغیرہ کو کہتی ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من وعثاء السفر، سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے۔ وکآبۃ المنظر، اور غم میں مبتلا کر دینے والے منظر سے بچنے کے لیے۔ یا اللہ مجھے کوئی ایسا منظر نہ دیکھنا پڑے جس کی وجہ سے میں غم میں مبتلا ہو جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھنے کا موقع کیا ملے کہ میں واپس آؤں تو میرے گھر میں بچے مرے پڑے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، واپس آؤں تو گھر کو آگ لگی پڑی ہے۔ تو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے اور غم میں مبتلا کر دینے والے منظر سے بچنے کے لیے۔
تعابا غم، یعنی کہ ایسا منظر جو غم میں مبتلا کر دے. واسا کا معنی کیا تھا؟ مشقت. وسوء المنقلب، اور بری واپسی سے، واپس آؤں تو آگے سے بری خبریں ملیں، یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. کتنی شاندار دعا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے اور غم میں مبتلا کر دینے والے منظر سے بچنے کے لیے. وسوء المنقلب فی المال والاہل، اور مال اور اہل و عیال میں بری واپسی سے. مال اور اہل و عیال میں بری واپسی سے واپس آؤں تو اہل و عیال کی طرف سے یا میرا جو مال ہے اس کی طرف سے مجھے بری خبر ملے، یا اللہ اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ دعا ختم ہو گئی. لیکن آگے کہتے ہیں وَإِذَا راجا، کون کہتے ہیں؟ صحابی کون تھے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وَإِذَا راجا، جب آپ واپس آتے کس سے؟ سفر سے. قَالَهُنَّ، تو تب بھی ان الفاظ کو کہتے. جب سفر میں جاتے تھے گھر سے نکل کے تب بھی دعا پڑھتے تھے، اور جب واپسی کا سفر شروع کرتے پھر بھی یہ پڑھتے تھے. وَزَادَ فِيهِنَّ، اور ان میں اضافہ کرتے. ان الفاظ میں واپسی کے موقع پہ کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے. وہ کیا اضافہ ہے؟ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اضافہ کرتے تو کیا کہتے؟ آئبون، ہم رجوع کرنے والے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ہم لوٹنے والے ہیں کس کی طرف؟ ہم اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں. تائبون، اور ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں. عابدون، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. لربنا حامدون، ہم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے. کتنے شاندار الفاظ ہیں، کتنی عظیم دعا ہے. تو بجائے اس کے کہ دائیں بائیں لوگوں سے پوچھا کریں، مجھے وظیفہ بتائیں، مجھے وہ کریں، مجھے یہ کریں، یہ نبی علیہ السلام کی دعائیں کریں، دعائیں یاد کریں. کتنی عظیم دعائیں ہیں. عبادت کی عبادت، ذکر کا ذکر، فائدے کا فائدہ، دعا کی دعا. فوائد ہی فوائد ہیں. تو آئبون آئب کی جمع ہے، لوٹنے والا، رجوع کرنے والا. تائبون تائب کی جمع ہے، توبہ کرنے والا. عابدون کس کی جمع ہے؟ عابد کی، عبادت کرنے والا. اور حامدون حامد کی جمع ہے، حمد و ثنا بیان کرنے والا. تو بڑی عظیم دعا ہے. اس کو یاد کرنے کا خود بھی اہتمام کر لیں اور باقی لوگوں کو بھی یاد کروائیں. لیکن یہ دعا سفر کی دعا ہے. یہ کس کی دعا ہے؟ اگر آپ اپنے شہر کے اندر ہی ایک محلے سے دوسرے محلے میں گاڑی پہ جا رہی ہیں تو پھر بھی یہ دعا پڑھیں گے؟ نہیں، یہ سفر کی دعا ہے. یہ اپنے محلے میں گاڑی پہ جانے کی دعا نہیں ہے. پھر آپ یہ پڑھیں گے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور اس سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ الحمدللہ. اور پڑھیں گے یہ، پھر یہ آیت پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور دیکھیں آپ احادیث پڑھنے والے میرے عظیم بھائی خوش نصیب ہیں. ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ کتنی زبردست معلومات ملتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے بہتر علم کون سا ہے؟ ہماری جہالت دور ہو رہی ہے، علم ہمارے پاس آ رہا ہے، نور ہمارے پاس آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے. روشنی جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، جو روشنی نبی علیہ السلام کی طرف سے آ رہی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کئی باتیں ہمیں پہلے معلوم تھی. میں جانتا ہوں آپ کو معلوم تھی، لیکن میں بھی بھول جاتا ہوں. پڑھنے کے باوجود آپ بھی بھول جاتے ہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں پھر یاد دہانی ہو جاتی ہے اور ثواب بھی مل جاتا ہے. اور دوبارہ ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اللہ رب العزت توفیق بخشے اور ہم کو استقامت دے. جو بھی نیکی کا کام کریں اس کے اوپر ڈٹ جائیں. شیطان آپ کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے وسوسوں کو قبول نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان بھائیوں کو، ان مشائخ کو جن کی زیر نگرانی یہ دورہ منعقد ہو رہا ہے. شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ جو درس کے شروع میں 1-2 منٹ میں یعنی کہ اس دورے کی اہمیت بیان کرتے ہیں، یہ انہی کی زیر نگرانی دورہ ہو رہا ہے. اور جس دعویٰ سینٹر سے وہ منسلک ہیں یہ اس دعویٰ سینٹر کی زیر نگرانی ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو جزائے خیر دے جو اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں شوق رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں. اللہ ہمارے علم کا شوق مزید بڑھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.